شہر ہے۔ آج تک مختلف ادوار میں مغل خاندانوں سے لے کے اب تک کئی حکمرانوں نے لاہور پر حکومت کی ہے، جس میں سرفہرست میں مغلیہ خاندان، سکھ، اس کے بعد انگریز راج، اور اس کے بعد پھر پارٹیشن کے بعد مختلف ادوار میں اس پہ حکومتیں رہی ہیں۔ آج اسی شہر میں وابستہ ایک باغ، اس کی تاریخی تناظر میں اس کو دیکھنے کے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اسی شہر میں واقع شالیمار باغ مغل فن تعمیر کا ایک نایاب شاہکار ہے۔ یہ باغ صرف ایک خوبصورت مقام نہیں بلکہ پوری تہذیب، ثقافت اور تاریخ کا ایک آئینہ بھی ہے، جو مغل بادشاہ شاہ جہاں کی شان و شوکت اور فن و پروری کو ظاہر کرتا ہے۔ مغل آج تک جہاں بھی گئے اپنی نشانیاں چھوڑ کر آئے، وہ مقبروں کی صورت میں ہوں، عمارتوں کی صورت میں ہوں، محلات کی صورت میں ہوں، یا پھر باغات کی صورت میں۔ شالیمار باغ بھی ان تاریخی جگہوں میں سے ایک ہے۔ یہ لاہور کا ہی نہیں بلکہ ملک پاکستان کے بڑے باغات میں شامل ہوتا ہے، جسے دیکھنے مختلف جگہوں سے ملکی اور بین الاقوامی سیاح آتے ہیں اور ان کی توجہ کا مرکز ہے۔ شالیمار باغ کی تعمیر مغل شہنشاہ شاہ جہاں کے دور میں ہوئی اور اسی نے کی تعمیر کا حکم دیا تھا۔ شالیمار باغ کی تاریخ جاننے سے پہلے چند ایک لائن شاہ جہاں کے تعارف میں۔ اس کا پورا نام شہاب الدین خرم تھا، جو 5 جنوری 1592 کو لاہور میں پیدا ہوا اور 1628 سے 1658 تک یہ ہندوستان کا شہنشاہ رہا۔ اس کی تاج پوشی کا وقت فروری 1628 ہے، اور یہ بھی انکشاف کیا جاتا ہے کہ اس کی تاج پوشی کا پروگرام شالیمار باغ میں کیا گیا تھا۔ شاہ جہاں جو کہ 1666 میں 74 سال کی عمر میں انڈیا میں وفات پا گیا، اور اس کا مقبرہ لال قلعہ آگرہ میں ہے۔ اور شاہ جہاں نے ہی تاج محل انڈیا، تاج محل مسجد انڈیا اور شیش محل جو کہ لاہور پاکستان میں ہے اسی کے ساتھ بنوایا، اور اسی کا ایک شاہکار شالیمار باغ ہے۔ شالیمار باغ لاہور مغلیہ طرز تعمیر کا بہترین نمونہ ہے، جسے شہنشاہ شاہ جہاں کے حکم سے 1641 میں تعمیر کرنے کا حکم دیا گیا، جو کہ 1642 میں مکمل ہوا۔ باغ کی تعمیر شاہ جہاں کے ایک امیر خلیل اللہ خان کی نگرانی میں اور علی مردان اور ملا عبد الملک متولی کے تعاون سے انجام پائی۔ شالیمار باغ کے چاروں اطراف بلند حصاری دیوار ہے۔ یہ شمالاً جنوباً 3 تختوں پر بنایا گیا ہے۔ اس کا بالائی تختہ فرح بخش، درمیانی تختہ فیض بخش اور زیریں تختہ حیات بخش کے نام سے محسوب ہے۔ اس کے بالائی تختے میں 105 فوارے جبکہ درمیانی تختہ میں 152 فوارے اور زیریں تختہ میں 153 فوارے نصب ہیں۔ اس طرح ان کل فواروں کی تعداد 410 ہے۔ اس کے علاوہ یہاں پر پانی کے بہاؤ کے لیے 5 تختے ہیں، جن میں سنگ مرمر کا عظیم تخت اور ساون بادوں کی 12 دری بھی شامل ہے۔ باغ کو سیراب کرنے کے لیے 100 میل لمبی نہر، جو دور بھارت میں موجود کشمیر کے پہاڑی سلسلہ کے عقب میں نزدیک میں مادھو پور کے مقام سے نکالی گئی، جسے شاہ نہر کا بھی نام دیا گیا۔
باغ میں موسم سرما اور گرما کے پھلدار درخت جن میں آم، چیری، خوبانی، الوچا، جامن، سیب، بادام اور دیگر پھلدار خوشبودار پھول بکثرت لگائے گئے۔ ان عمارت کے کونوں میں برج اور اس کی تاریخی حسن کو دوبالا کرتے ہیں یہ باغ شاہی اور حکومتی اہلکاروں کی آماج گاہ بھی رہا ہے۔ موجودہ دور میں باغ کے تحفظ و بحالی کا کام محکمہ آثار قدیمہ حکومت پنجاب سر انجام دے رہے ہیں۔ اس باغ کو اصل حالت میں محفوظ رکھنے کے لیے محکمہ خزانہ نے قابل قدر کام کیا ہے۔ اسے 30 اگست 1981 کو دنیا کے محفوظ شدہ عجائبات کی فہرست میں شامل کر لیا ہے تاکہ اس کی صحیح معنوں میں نگہداشت ہو سکے۔ شالامار باغ شہر سے 5 کلومیٹر دور جرنیلی سڑک پر واقع ہے اور یہ اس وقت تقریباً 80 ایکڑ پر محیط تھا۔ شالامار باغ کی تعمیر کا حکم شہنشاہ شاہ جہان نے دیا اور یہ سننے میں آتا ہے کہ یہ فرمائش اس کی چہیتی بیوی تھی۔ بیوی کی فرمائش پہ شاہ جہان نے اپنے اس وقت کے دور میں اس باغ کی تعمیر کا حکم دیا۔ اس کی بیوی ارجمند بانو بیگم، اس کی فرمائش تھی کہ جب بھی ہم لاہور آتے ہیں تو کئی مہینے یہاں گزارنے پڑتے ہیں اور ان دنوں میں گرمی کا زور ہوتا ہے، کیوں نہ کوئی ایسی جگہ ہو، ایسا باغ ہو جہاں ہم اس مختصر وقت میں یہاں ٹھہر سکیں اور اپنے کچھ یادگار وقت کو گزار سکیں۔ بیوی کی فرمائشوں پر ہی تاج محل، شیش محل اور یہ شالامار باغ بنوایا گیا۔ شالامار باغ کا نام اصل میں شاہ جہان نے شعلہ ماہ رکھا تھا، جس کا مطلب ہے چاند کا شعلہ، جو کہ ایک فارسی کا لفظ ہے اور ایک خاص مدت وقت گزرنے کے بعد اس کو شالامار باغ میں تبدیل کر دیا گیا اور شالہ کا نام کا مطلب ہی خوشی ہے۔ تاریخ کے اوراق کی روگردانی کرنے سے یہ بھی بات سامنے آتی ہے کہ مغلیہ خاندان کے بعد جب راجہ رنجیت سنگھ لاہور پر قابض ہوا تو اس نے اس باغ کا نام تبدیل کرنے کا سوچا، جس پر درباریوں نے کہا کہ راجہ صاحب، اس نام سے ہمارے نہ تو مذہب کو کوئی پریشانی ہے، نہ ہمارے حکومت سے، کیونکہ یہ جس نام سے بنایا گیا ہے یہ ترکی کا لفظ ہے اور اس لفظ شعلہ کا معنی ہے خوشی، مسرت۔ تو راجہ صاحب نے اس کا نام اپنے دور میں تبدیل کیا، جس میں انہوں نے شاہلہ باغ نام رکھا گیا۔ یہ شاہلہ فارسی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی ہے سرخی، سرمائی آنکھیں یا سرخ جھلک والی۔ مگر راجہ صاحب کی حکومت گزرنے کے بعد اس کو دوبارہ شاہلہ سے شالامار باغ کا نام دے دیا گیا۔ اس کے علاوہ یہ بھی بات سامنے آتی ہے کہ مغلیہ دور میں اورنگزیب کی بیٹی زیب النساء، جو اکثر اوقات جب لاہور کا چکر لگتا تو دوسرے تختے پر بیٹھ کر شاعری کیا کرتی تھی، اس وقت یہ عام لوگوں کی دسترس میں چیز نہیں تھی کہ ہر کوئی شالامار باغ کی سیر کر سکے۔ اسی نسبت سے کچھ عرصہ اس باغ کا نام زیب النساء باغ بھی رکھا گیا۔ ابھی یہ جو میرے پیچھے آپ ایک بند نما کمرہ دیکھ رہے ہیں، اسے ولیم مور کرافٹ بلڈنگ کہا جاتا ہے۔ یہ عمارت جو تاریخی شالامار باغ لاہور میں واقع ہے، مہاراجہ رنجیت سنگھ کے دور حکومت میں برطانوی مہم جو ولیم کرافٹ کے اعزاز میں تعمیر کی گئی۔ شالامار باغ جسے اصل میں 1641 میں مغل بادشاہ شہنشاہ نے تعمیر کیا تھا، بعد میں مختلف حکمرانوں کے تحت ترمیم
میں دیکھ بھال کی گئی۔ مور کرافٹ جو کہ ایک مشہور جانوروں کا مالج اور تاجر تھے، 1819 سے 1825 کے درمیان بہترین نسل کے گھوڑے تلاش کرنے اور ہندوستانی اور وسطی ایشیا کے درمیان تجارتی راستے قائم کرنے کے لیے وسطی ایشیا میں وسیع سفر کیا، اور لاہور کے دورے کے دوران مور کرافٹ کی ملاقات رنجیت سنگھ سے ہوئی، جنہوں نے 1820 میں ان کے اعزاز میں اس عمارت کی تعمیر کا حکم دیا۔ مور کرافٹ جب بھی یہاں تھے، یہاں مقیم ہوتے، تب سے یہ عمارت ولیم مور کرافٹ بلڈنگ کے نام سے جانی جاتی ہے۔ یہ تھا آج کا تاریخی سفر شالیمار باغ پر، جس پہ زیادہ سے زیادہ معلومات شیئر کرنے کا موقع ملا۔ لاہور آج بھی اتنا عرصہ گزر جانے کے باوجود جدید ٹیکنالوجی اور زمان آسمان کو چھوتی بڑی بڑی عمارات ہونے کے باوجود بھی آج بھی لاہور تاریخی اور سیاسی ثقافتی لحاظ سے ایک گہوارہ سمجھا جاتا ہے، مرکز سمجھا جانا جاتا ہے، جس میں مختلف مذاہب، مختلف ثقافت، مختلف رنگ و نسل سے تعلق رکھنے والے لوگ لاہور میں آباد ہیں اور لاہور کا دورہ کرتے ہیں اور اپنی اپنی من پسند اور تاریخی جگہوں کا دورہ کرتے ہیں۔ یہ تھی آج کی ایک ڈاکومنٹری۔ دیجیے اجازت۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔